آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب میں سے اس وقت یہودی یسوع پر کڑکڑانے لگے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں، پھر یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں مت کڑکڑاؤ، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحائف انبیاء میں یہ لکھا ہے، اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے۔ جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یوں نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہی ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ لطوری طور پر ہم عام اتواروں میں سے 19ویں اتوار کی عبادت خداوند کے حضور گزران رہے ہیں۔ آپ سب کو 19ویں اتوار کی یہ عبادت بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج تیسرا اتوار ہے کہ ہم بار بار یوخرست، جس کا ترجمہ ہے شکر گزاری، پاک شراکت، آسمانی روٹی، روحانی غذا، مسیح کا بدن اور اس کا خون، ان سب پر بار بار خداوند کے حضور غور کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا آغاز 2 اتوار پہلے جب ہوا تو اس معجزے کا ذکر کیا گیا جب ایک چھوٹا بچہ پیش کیا جاتا ہے جو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ یسوع مسیح کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ اور جب اندریاس خداوند کے حضور اس بچے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، یہ 5000 لوگ جو مرد ہیں یہ وہ ہیں، خواتین اور بچوں کا شمار نہیں کیا جا رہا، 5 روٹیاں کیا ہیں؟ اور برکت کے نشان کے طور پر جب خداوند کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، یسوع مسیح چھوتا ہے اور دعا دی جاتی ہے، تو پھر اس کے وسیلہ سے جو معجزہ ہوا تھا ہم سارے جانتے ہیں۔ سب نے کھا لیا اور پھر 12 ٹوکرے اٹھائے گئے۔ پچھلے اتوار جب لوگوں نے یہ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد جب یسوع مسیح اپنے رسولوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر چلا گیا ہے تو لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں تاکہ اسے ڈھونڈیں۔ اے خداوند تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو یسوع مسیح نے صاف الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا تھا، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ تم نے کرشمے دیکھے، معجزے دیکھے، خدا کے کلام کی باتیں پوری ہوتی دیکھیں، بلکہ تم روٹی کی تلاش میں ہو۔ اور پھر آسمان سے من اور بٹیروں کا ذکر کیا جانا، پھر خدا کے حضور، خدا کے بندے الیشا نے جو 20 روٹیاں لے کر 100 لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ آج ایک بار پھر ہم نئی سوچ اور نئے نبی اور نئی تعلیم کے ساتھ خداوند کے حضور اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح یہ جو زندگی کی روٹی ہے، یہ جو پاک شراکت ہے، یہ جو اپنا وہ بدن دیتا ہے، جو آج اعلان کرتا ہے یہ زندہ روٹی ہے، اس کے متعلق جاننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کی اس آواز پر ہم
دھیان دے سکیں، اس بلاوے کو سن سکیں اور یسوع مسیح کے اس بڑے حکم کو اپنی زندگی میں پورا کریں جس نے آخری کھانے کے موقع پر ہم سب کو یہ حکم دیا تھا، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے عبادت میں آنا، بڑا ضروری ہے اس کے اس آخری کھانے کے وقت کو یاد کرنا، بڑا ضروری ہے ہر مسیحی ایماندار خداوند کے حضور آئے اور اس عبادت میں شریک ہو جس کو منانے کا حکم یسوع مسیح نے دیا۔ تو آج شروع کرتے ہیں جو ملوک کی پہلی کتاب سے ہمارے لیے آج کی تلاوت لی گئی، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا، ایک نبی کا ذکر کیا گیا جسے الیاس نبی اور پروٹسٹنٹ بائبل میں ایلیا نبی کہا جاتا ہے۔ خداوند کے حضور اس کی شخصیت پیش کی جاتی ہے۔ ملوک کی پہلی کتاب اور دوسری کتاب دونوں ایک ہی کتابیں ہیں اور دونوں کو ایک ہی خداوند کے حضور متن کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ انسان سمجھ لے۔ اور جب پروٹسٹنٹ بائبل میں دیکھتے ہیں تو انہیں سلاطین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور خداوند کے حضور اس میں دو بڑے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ذکر ہم نے پچھلے اتواروں میں سنا، الیشا نبی جس نے 20 روٹیوں سے معجزہ کیا، 100 کو کھلایا۔ آج اس کے استاد کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ خداوند کے حضور ایک راہ کی مسافت چلا ہے اور اس راہ کی مسافت اور بھاگ دوڑ سے اتنا تنگ آ چکا ہے کہ خداوند کے حضور اب کہتا ہے خداوند میں مرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیوں وہ مرنا چاہتا ہے؟ کیوں وہ تھک گیا ہے؟ کیوں وہ اب آگے اپنی زندگی کو جاری نہیں رکھنا چاہتا ہے؟ تو ضروری ہے اس بات کے پس منظر کو جانا جائے، اس کی تاریخ کو جانا جائے اور خداوند کے حضور اس نبی کے ایک بہت بڑے کارنامے کو یاد کیا جائے۔ خداوند کے حضور الیاس نبی بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، لیکن اس کا سب سے اہم جو حصہ جس کی طرف آج ہم توجہ کریں گے وہ یہ ہے، خداوند کے حضور آہاز بادشاہ، پہلے تو بنی اسرائیل قوم کا سارا منظر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ کے بعد جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنا لی، ہیکل بنانے کے بعد اس نے بہت ساری دولت اکٹھی کر لی اور دوسری سلطنتوں پر، دوسرے بادشاہوں کی حکومتوں پر اس نے اپنا روب جمانا شروع کیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہمیں مارنا، اور بادشاہوں نے آ کر اس سے معافی مانگ لی، اس سے معاہدے کر لیے اور ان معاہدوں کی شکل میں انہوں نے اپنی بیٹیاں دینا شروع کر دی سلیمان بادشاہ کو۔ میری بیٹی سے رشتہ کر لو، مجھے چھوڑ دو، میری بیٹی سے رشتہ کر لو، مجھے معاف کر دو، ہمارے لوگوں کو نہ مارو۔ اور اس طرح سے اس کی بیویوں کی تعداد بڑھتی گئی، خدا کے حکم کو توڑتا گیا، خدا کا وعدہ جو تھا اس کو توڑتا گیا۔ خدا سے وفادار رہنے کی برکت کے لیے کہا تھا، داؤد بادشاہ نے کہا تھا خدا کا وفادار رہنا، اس کے عہد کا وفادار رہنا، لوگوں کا انصاف کرنا اور کوشش کرنا کہ تو اپنے لوگوں میں خدا کے حضور اچھی زندگی گزارے۔ لیکن وہ ان وعدوں کو توڑتا گیا اور اس کے بعد سلیمان بادشاہ کے مرنے کے بعد پھر اس کے بعد بیٹوں میں جب یہ حکومت پہنچی اور اس کے بعد وہ حکومت کے دو حصوں میں تبدیل کر دیا گیا، ایک کو یہودا کی حکومت کہنا شروع کر دیا گیا، ایک کو اسرائیل کی حکومت کہنا شروع کر دیا، ایک میں یروشلم آ گیا، دوسرے میں سامریہ آ گیا، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ رکاوٹیں چلتی رہیں۔ اور اس دور میں جب بادشاہ اس کے بعد بہت دیر تک وفادار نہ رہے اور یہودا کے قبیلے سے خدا کے حضور وفاداری کے بہت سارے بادشاہ نکلے جنہوں نے داؤد کی اس نسل کو قائم رکھا، لیکن اسرائیل کے بادشاہ جتنے بھی آئے انہوں نے خداوند کے حضور خدا کے حکموں کو توڑتے گئے۔ اور اس دوران میں یہ دو بڑے نبی الیاس نبی اور الیشا نبی بھیجے گئے تاکہ رہنمائی ہو اور ایک بار پھر بادشاہوں کو یاد دلایا جائے خدا سے وفاداری ضروری ہے، خدا کے عہد کے پابند رہنا ضروری ہے اور لوگوں میں انصاف کرنا ضروری ہے۔
یہ 3 حکم جو داؤد بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دیے تھے، انہی کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا. اور بہت ساری اسی سلطنت کے دوران جب ساری برائیاں بڑھتی گئیں تو ایک ملکہ جس کا نام ایزابل ہے، انگلش زبان میں جیزبل اور ایزابل ملکہ، جب خداوند کے حضور بادشاہ سے شادی کرتی ہے تو وہ اپنے پجاریوں کو بھی ساتھ لاتی ہے، اپنا مندر بھی اٹھا لاتی ہے، اپنے بت بھی اٹھا لاتی ہے، اور اسرائیل میں آ کر ایک بڑی ہیکل تیار کرتی ہے. اور الیاس نبی جا کر اس ملکہ کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے تیرے تمام بت، تیرے تمام پجاری، جو 450 پجاری ساتھ لے کر آئی تھی اس ہیکل کی خدمت کرنے کے لیے جس میں بت پرستی ہونا تھی، 450 پجاری لے کر آئی، اور 450 کے 50 کو چیلنج کیا گیا الیاس نبی کے ذریعے سے، اور کہا گیا، ملوک کی پہلی کتاب اس کے 18ویں باب میں یہ سٹوری لکھی ہوئی ہے، چیلنج کیا گیا، ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا خدا بت نہیں ہے، ہمارا خدا جواب دیتا ہے، اور میں تمہارے پجاریوں کے دوران اور اپنے خدا کے دوران یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں، میرا خدا جواب دے گا. تم بھی اپنے خداؤں کو بلاؤ، تم بھی اپنے بتوں کی پرستش کرو، اور اپنے بتوں سے کہو کہ وہ بولیں اور اس کا جواب دیں. تو پھر یہ مقابلہ ہوتا ہے الیاس نبی اور ایزابل ملکہ کے پجاریوں کے دوران، اور ان کے درمیان جب یہ مقابلہ ہوتا ہے تو اس مقابلے کے درمیان صبح سے لے کر شام ہونے تک یہ پجاری گاتے رہے، شور کرتے رہے اور ڈھول بجاتے رہے، اپنی دعائیں پڑھتے رہے، اپنے ورد کرتے رہے، اور بہت دفعہ انہوں نے اپنی جسم کی نسوں کو کاٹ کاٹ کر، خون بہا کر، قربان گاہ پر قربانی رکھ کر اس کے اوپر خون چھڑک کر اعلان کرتے رہے کہ خدا ہمارے بت جواب دیں، بال جو بڑا دیوتا ہے وہ جواب دے. اور صبح سے لے کر شام تک کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر الیاس نبی کہتا ہے اب بس، صبح سے لے کے شام ہو گئی ہے، تمہارے معبودوں نے، تمہارے دیوتاؤں نے، تمہارے بتوں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا. اب میں اپنے خدا کو بلاؤں گا، اب میں اپنے خدا سے درخواست کروں گا، اب میں اپنے خدا کو یاد کروں گا، اب میں اپنے خدا کی پرستش کروں گا، اب میں اپنے خدا سے دعا کروں گا. اور وہ دعا کرتا ہے اور آسمان سے ایک آگ آتی ہے اور قربان گاہ پر پڑی ہوئی قربانی کو اس آگ کے ذریعے سے بسم کر دیا جاتا ہے اور کھا لیا جاتا ہے. جب یہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعہ کے بعد الیاس نبی کو غصہ آتا ہے اور ان 450 پجاریوں کو اسی وقت قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے. اور جب ایزابل ملکہ کو پتہ چلتا ہے کہ الیاس نے میرے 450 پجاریوں کو مار دیا ہے جو بت پرستی کر رہے تھے، تو پھر ملکہ کہتی ہے اب الیاس میرے ظلم سے کیسے بچ سکتا ہے، اب کیسے میرے قہر سے آزاد ہو سکتا ہے، میں اس کو ماروں گی، میں اسے قتل کروا دوں گی. اور اسی سے بچنے کے لیے الیاس نبی آج بھاگ رہا تھا، آج جا رہا تھا، اسی سے بچنے کے لیے آج وہ کوشش کر رہا تھا. اور اسی کوشش کے دوران اسے پریشانی بھی ہے، ملکہ میری مخالف ہے اور وہ اپنا قہر مجھ پر دکھانا چاہتی ہے، میری جان کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور میں بھاگ نکلا ہوں، اور جب میں بھاگا ہوں تو اب مجھے بھوک بھی ستاتی ہے، اب مجھے پریشانی بھی ہے، مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے، سفر کر کر کے میرا جسم تھک چکا ہے اور میں اب اور آگے چل نہیں سکتا ہوں. تو کیا کروں؟ میں بیٹھوں گا اور خدا سے دعا کروں گا، اے خدایا میری زندگی کا خاتمہ کر دے. کیا حالت تھی الیاس نبی کی؟ آج کے دور میں ماڈرن سائیکالوجی جب اس پہ بات کرتی ہے کہ الیاس کی حالت کیسی ہوگی، تو ماڈرن سائیکالوجی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایسی حالت کے لیے،
جو ہم سب نے یہ لفظ سنا ہے وہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. اور بہت سارے لوگ جب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمارا مر جانا ہی اچھا ہے, ہمیں مر جانا چاہیے, ہماری زندگی ختم ہو جانی چاہیے, ہمیں زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا ہے. اور الیاس نبی کو بھی ایسے لگتا ہے میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے, اب شاید میری نبوت کا وقت ختم ہو گیا ہے, اب جو خدا مجھ سے کروانا چاہتا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے, اب مجھے اس دنیا سے چلے جانا چاہیے. اور الیاس نبی دعا کرتا ہے خداوند میری زندگی کو مجھ سے چھین لے. خدا کے حضور اس عمل کے لیے ہم دیکھتے ہیں, اگر ایک اور کی کہانی یاد کرنا چاہیں تو یونس نبی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. جب نینوا کے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, وہ بار بار کہہ رہا تھا 40 دن کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اگر تم توبہ نہیں کرو گے, ریاضت نہیں کرو گے, تبدیل نہیں ہوگے. تو اسے تو تھا کہ یہ تبدیل نہیں ہوگی, خدا آگ بھیجے گا, مار دے گا. اور انہوں نے تبدیلی کو قبول کیا, اپنے آپ کو بدلا, خدا نے ان کی زندگی کو بدل دیا, اور پھر خدا نے ان کو مارنے کا منصوبہ بھی بدل دیا. اور پھر وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں یونس نبی کہتا ہے خدا تو دھوکہ کرتا ہے. اور یہاں بھی یہ رتما کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ایک ہی دعا کر رہا ہے میری زندگی ختم ہو جائے. اور پھر خوبصورت ذکر کیا گیا, یہ دعا کرنے کے بعد الیاس نبی سو گیا. اور ڈپریشن کے شکار شخص کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیند آ جائے, کیونکہ ڈپریشن والوں کو نیند نہیں آتی ہے. وہ اپنی سوچوں میں, اپنے خیالات میں, ان کے ذہن میں جو چل رہا ہے اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور انہیں نیند نہیں آتی ہے. اور پھر الیاس نبی سوتا ہے اور پھر خدا ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, جو فرشتہ آ کر اس کے پاس روٹی لے کر آیا ہے, اور روٹی لا کر اسے ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اٹھ کھا. اور وہ کھاتا ہے اور کھانے کے بعد پھر سو جاتا ہے. فرشتہ اس کو چھوڑ کے چلا نہیں جاتا ہے, فرشتہ اس کو چھوڑ کے چلا نہیں جاتا ہے, بلکہ فرشتہ وہیں پر بیٹھا انتظار کرتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اسے جگاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے اٹھ اور کھا. اور پھر اسے بتاتا ہے تجھے مرنا نہیں ہے, بلکہ تجھے ایک اور لمبی مسافت طے کرنی ہے. تمہیں پہاڑ حریب تک جانا ہے, تمہیں اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں تک تمہاری ملاقات خدا سے ہوگی. اور ہر بیمار کو, ہر ڈپریشن یافتہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے, بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے, امید رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا خدا اگر الیاس کے لیے فرشتہ بھیج سکتا ہے تو آپ کے لیے ہر روز کئی فرشتے بھیجتا ہے, آپ کے لیے ہر روز کئی فرشتے بھیجتا ہے. لیکن ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں. فرشتے کون کون ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے عزیز رشتہ دار, چچا چچی, پھپھا پھوپھی, جو بھی کوئی ماسی ہے, کوئی بھی ہے, ہمارے ٹیچرز, ہمارے دوست, ہمارے کلاس فیلوز, سب کے سب ہمارے لیے فرشتے ہوتے ہیں. لیکن ہم اٹھ کر کھانا نہیں چاہتے ہیں, ہم ان کی سننا نہیں چاہتے ہیں. ہم جو پیغام وہ لے کر زندگی کا آئے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور خداوند کے حضور الیاس نبی پھر اگلے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ فرشتے کی باتیں سننے کے بعد اگلے 40 دنوں تک, 40 دن اور 40 رات تک چلتا رہا. پھر دوبارہ بھوک نہیں لگی ہے. اور ڈپریشن میں اور بیماری میں مبتلا اور اپنے آپ کو جو نکارا سمجھتے ہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی کی بات سن لیتے ہیں, جب آپ کوئی رہنمائی پا لیتے ہیں, جب آپ خدا کے حضور اپنی زندگی میں کوئی اچھائی پا لیتے ہیں اور اپنے جینے کا مقصد پا لیتے ہیں,
تو پھر آپ کتنی دور تک جائیں گے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. شاید آپ 40 دن نہیں، شاید اگلے 50 سال تک آپ چلتے جائیں گے. آپ کو شاید اس سے بھی بڑی زندگی خدا دیتا جائے گا. اور اس لیے خدا آپ کی زندگی میں یہ کام کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے، آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. اور آج خداوند کے حضور مقدس پولس رسول افسیوں کے نام خط میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے کہ ہم سمجھ لیں کیا ہونے والا ہے. کس طرح سے نہ صرف فرشتہ اور فرشتے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، عزیز رشتہ دار قریبی ہماری مدد کرتے ہیں. اور آج مقدس پولس رسول اس بات کا جواب دیتا ہے کہ کہاں خرابی ہو سکتی ہے اور اس خرابی کی وجہ بتاتا ہے. پہلی بات تو کرنتیوں کا نام خط 6 باب میں وہ کہتا ہے تمہارے بدن روح القدس کی ہیکل ہیں. اور آج خداوند کے حضور وہ اعلان کرتا ہے بھائیو، خدا کے روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو. کبھی روح القدس کے خلاف باتیں نہ کرو، کبھی روح کو رنجیدہ نہ کرو. آپ بیٹے کے خلاف باتیں کرتے ہو وہ معاف ہو جائیں گی، لیکن روح کے خلاف جو بات کرے گا اسے معاف بھی نہیں کیا جائے گا. اور اس لیے آج وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ روح القدس کے ساتھ زندگی گزارنا کیوں ضروری ہے، اور کہتا ہے کیا کرنا چاہیے. اور خداوند کے حضور ساری تلخ مزاجی، غضب اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، تمام بدنیتی سمیت تم سے دور کی جائے. یہ چیزیں اپنی زندگی سے دور کرو تاکہ یہ تمہارے لیے روح القدس کی برکت اور زندگی کا فضل بنے. خدا کے حضور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرو. اور اس کے بعد یہ روح القدس کی بات ہے. میں تثلیث کی بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں. تو روح القدس کے ذریعے سے وہ کہتا ہے اس کو رنجیدہ نہ کرو اور تلخ مزاجی، غضب، غصہ، شور و گل، بدگوئی، بدنیتی سب کچھ اپنی زندگی سے دور کرو. اور پھر خدا باپ جو سارے لوگوں پر مہربان ہے، خدا باپ جو سب کو دیتا ہے، اسی کے لیے کہا گیا تم بھی ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو جاؤ. مہربانی کرنا سیکھو، دوسروں پر رحم کرنا سیکھو اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. ایک دوسرے کو بخش دیا کرو. خطائیں، غلطیاں، برائیاں سب سے ہو جاتی ہیں. کسی کی برائیوں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ میں دیکھو. شاید اس سے بڑی غلطیاں آپ کرتے ہو، شاید اس کی غلطی سامنے آ گئی ہے، لیکن آپ کی غلطی چھپی ہوئی ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرو. کسی پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے اپنے آپ پر غور کرو. میں شاید اس سے بڑی غلطیاں کرتا ہوں، میں اس سے بڑے گناہ کرتا ہوں. اور کہا گیا ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، بخش دیا کرو. اور پھر کہتا ہے پس تم پیارے فرزندوں کی طرح خدا کے مقلد ہو جاؤ اور پھر یسوع مسیح کی طرح محبت سے چلو. جو خدا کا پیارا بیٹا ہے وہ محبت کی بات کرتا ہے. تو بیٹا محبت کی بات کر رہا ہے، باپ مہربانی اور رحم کی بات کر رہا ہے، اور روح القدس ہمیں برائیوں سے آزاد کرنے کی بات کر رہا ہے. تو مقدس پولس رسول ہمیں بتانا چاہتا ہے ہم ڈرے نہیں، ہم کسی بھی لحاظ سے اکیلے محسوس نہ کریں. یہ اس کا وعدہ ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. وہ ساتھ ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملتی جائے گی. اور آج پھر جو یوخرس کی باتیں یسوع مسیح نے کر دی ہیں، جس بات کی سمجھ بنی اسرائیل قوم کو نہیں آ رہی ہے اور یہودیوں نے یسوع پر کڑکڑانا شروع کر دیا ہے، آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیا. یہ کہتا ہے میں آسمان سے اترا ہوں. وجہ کیا ہے بھئی؟ ہم مقدسہ مریم کو بھی جانتے ہیں، یوسف کو بھی جانتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کو بھی جانتے ہیں. یہ وہاں ناصرت میں رہتے ہیں، اب ان کا کیا کریں؟ ہم تو سارا کچھ جانتے ہیں. اور کہہ رہا ہے میں آسمان سے آیا ہوں. کیسے؟ پچھلے اتوار بتایا اس نے، جو روٹی تم نے بیابان میں کھائی، جو من اور بٹیرے آسمان سے برسائے گئے، کسی اور نے نہیں برسائے تھے، میرے باپ نے برسائے تھے. اور آج میں اسی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں تمہارے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ جو روٹی
تمہارے باپ دادا نے بیابان میں کھائی، وہ مر گئے، لیکن جو اس روٹی کو کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا، وہ اب تک زندہ رہے گا۔ آسمان سے من اور بٹیرے کیسے برستے ہیں وہ بنی اسرائیل قوم جانتی ہے۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ شاگردوں نے دیکھا، اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں نے دیکھا اور کہا خدا کا شکر ہو۔ اور آج یسوع مسیح آخری کھانے کے موقع پر جب کہتے ہیں میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، تو آج ہر روز لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے بدن اور خون کو کھاتے اور پیتے ہیں اور زندگی کی برکت پاتے ہیں۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ اور اس میں آج اس بات کا اعلان کیا گیا، اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے۔ یہ برکت، یہ تعلیم، یہ سوچ، یہ عقل خداوند کے حضور، یہ حکمت ہمیں کسی اور سے نہیں ملے گی۔ باپ دے گا، اور باپ کلام کے ذریعے سے دے گا، اور بیٹا کلام کے ذریعے سے واضح کرے گا، اور اس کی باتیں ہم سب پر واضح ہوں گی، اور ہم ایمان میں سیکھیں گے، اور روح القدس کے ذریعے سے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے۔ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ اور خداوند کے حضور اسی برکت کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کے لیے پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں حقیقی طور پر پاک شراکت میں یسوع مسیح موجود ہے کہ نہیں ہے۔ پروٹسٹنٹ کلیسیا ضرور یہ یادگاری مناتے ہیں، صرف وہ کہتے ہیں یسوع نے کہا میری یادگاری کے واسطے کیا کرو، تو وہ یادگاری مناتے ہیں، اور اس یادگاری میں کبھی جوس آ جاتا ہے وہ پلانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی میں مل جائے تو وہ پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حقیقی طور پر کہتے ہیں صرف یاد کرنے کی بات ہے، ایمان رکھنے کی بات نہیں ہے۔ ہم کیتھولک مسیحی ایماندار ہر عبادت میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہر عبادت میں یہاں موجود ہوتا ہے، یہاں موجود ہوتا ہے ہر عبادت میں، اور اپنے بدن کے ذریعے سے وہ ہمیں اس قدرت سے اور اس برکت سے مالا مال کرتا ہے۔ مقدس فرانسس 13ویں صدی کے دور میں ایک شخص ان کے پاس آ کر بار بار کہتا ہے کہ یسوع مسیح پاک شراکت میں موجود نہیں ہے، یسوع مسیح پاک شراکت میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کیسے ایک سفید سی روٹی جو میدے کی بنی ہوئی ہے، سفید سی روٹی، اس میں کیسے خدا موجود ہو سکتا ہے۔ تو مقدس فرانسس آف اسیسی اس سے کہتے ہیں اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم شہر کے چوک میں جا کر اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہتا ہے اچھا تو کرنا کیا ہوگا؟ تو اس کو بتاتے ہیں مقدس فرانسس کے تو ایک گدھا لے کر آنا، ایک گدھا لے کر آنا، اور اس کے ساتھ اس کا چارہ لے کر آنا۔ تو کہتا ہے یہ تو میں لاؤں گا، آپ کیا لاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں میں اس دن بتاؤں گا کہ میں کیا لے کے آؤں گا، اور کچھ دنوں کے بعد ہم وہاں باہر بڑے چوک میں ملیں گے، اور جہاں پر لوگ بھی جمع ہوں گے تاکہ وہ بھی دیکھ لیں اور ایمان لے آئیں۔ تو مقدس فرانسس آف اسیسی مقرر دن کے موقع پر وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہ شخص بھی پہنچتے ہیں۔ تو گدھے کو دور کھڑا کر کے مقدس فرانسس کہتے ہیں ایک طرف ہم چارہ رکھ دیتے ہیں گدھے کے کھانے کے لیے، اور ایک طرف میں پاک یوخرس کو لے کر، پاک شراکت کو لے کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ دونوں ہم ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، اور تم گدھے کو چھوڑ دینا، گدھے کو چھوڑ دینا، اور دیکھتے ہیں گدھا کھانے کی طرف جاتا ہے کہ یسوع کی طرف جاتا ہے۔ تو گدھا وہاں سے چلتا ہے اور آہستہ آہستہ کھانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں گدھا ہے تو کھائے گا ہی، اور کیا کرے گا، وہ تو کھانے کی طرف ہی جائے گا۔ اور جیسے ہی گدھا کھانے کی طرف بڑھ رہا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں شاید مقدس فرانسس آج ہار جائے، اور خدا کے پاک بدن کی طرف اشارہ جو ہے، جو وہ زندہ اس کی موجودگی ہے، اس کو کوئی لوگ سمجھ ہی نہ پائیں۔ اور جیسے ہی گدھا کھانے کی طرف بڑھ رہا ہے، چارے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور چارے سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو اچانک سے اپنی ڈائریکشن بدلتا ہے، اور جا کر جہاں مقدس فرانسس کھڑے ہوتے ہیں وہاں جا کر
گدھا جو ہے وہ پاک یوخرس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور صرف کھڑا نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھٹنے جھکا کر اس کو سجدہ بھی کرتا ہے کہ حقیقی یسوع پاک شراکت میں موجود ہوتا ہے۔ ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں، اور بہت سارے معجزے دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں معجزے کر کے یسوع مسیح نے دکھایا ہے، وہ حقیقی طور پر اس دنیا میں موجود ہے اور ہر پاک شراکت کے اندر موجود ہے۔ میں ایک 7ویں صدی کا ایک معجزہ اپنی زندگی میں دیکھ کے آیا ہوں، جو کہ اٹلی کے ایک گرجا گھر کے اندر یہ معجزہ ہے، اور اس کا ذکر کیا گیا ہے 7ویں صدی میں۔ اور باہر گرجا گھر کے اوپر موٹے موٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، ایک عبادت جو شروع ہوئی اور ختم نہ ہو سکی۔ کئی بار میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنے گرجا گھر کے باہر یہ موٹے موٹے لفظوں میں لکھوا دوں کہ ایک عبادت ہم نے شروع کی جو ہم ختم نہ کر سکے۔ وہ ہے 15 مارچ 2015 کو جب بم دھماکہ ہوا تھا تو ہمیں وہ عبادت آدھی چھوڑنا پڑی۔ تو 7ویں صدی میں بھی ایک فادر تھا، وہ سوچتا رہتا تھا شاید یسوع مسیح موجود ہے اس میں کہ نہیں ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے 1300 سال پرانا معجزہ دیکھ کر آیا ہوں، جس میں جب وہ پاک کی عبادت کر رہا تھا تو اس نے پاک شراکت کو اپنے ہاتھ میں لیا، پیالے کو لیا اور کہا یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ تو حقیقی طور پر وہ بڑی پاک شراکت جو فادر کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ حقیقی طور پر انسانی جسم بن گئی، اور جو پیالے میں میں تھی وہ حقیقی طور پر خون بن گئی۔ 1300 سال گزر گئے، آج بھی وہ بالکل ویسے کی ویسی محفوظ کی گئی ہے، اور خدا کے حضور اس کی موجودگی کا نشان۔ اور اس لیے جب یہ ہوا تو وہ فادر عبادت چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، تو اس لیے اس نے آخر میں یہ نہیں کہا تھا عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں۔ اس وقت ختم ہوتی ہے عبادت جب تک کہا نہ جائے عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں، اور یہ الفاظ ہر مسیح ایماندار کو سننے چاہیے۔ اگر آپ عبادت کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ میں تو عبادت چل رہی ہے۔ آپ اگر کوئی برا سوچتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اس عبادت کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس عبادت کو ختم نہیں کیا ہے، آپ خدا کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور اس کی عبادت کے دوران وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو لازمی ہے برکت لینے کے بعد یہ الفاظ سن کر خدا کے گھر سے جائیں، عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں، کیونکہ یہ ایک ہمیں اور حکم دیتا ہے۔ ایک تو حکم ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، یہ حکم جو سلامتی سے جائیں۔ سلامتی سے جائیں کا مطلب ہے جو کچھ خدا کے گھر میں سنا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے، جو ایمان پایا ہے، جا کر لوگوں کو بتاؤ، اس کا ذکر کرو، اس کا اقرار کرو اور بتاؤ اور سکھاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں۔ تو لازمی ہے آج یسوع مسیح یہ بتانا چاہتا ہے ہر عبادت جو خداوند کے حضور گزرانی جاتی ہے، اور عبادت کے دوران جب یسوع کے یہ الفاظ جو ادا کیے گئے ہیں، یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے، خداوند کے حضور اس قدرت کو، اس قوت کو دیکھنے اور سمجھنے اور تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہمیشہ سوچتی تھی یسوع مسیح پاک شراکت میں موجود نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے، کیسے ہے، لوگ مرتے بھی جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے، اور کیا ہوگا، لوگ دنیا سے جا بھی رہے ہیں، کیسے ہوگا۔ وہ یہ باتیں سوچتی رہتی تھی اپنے دل میں۔ تو ایک دن اچانک سے کیا ہوا، باہر جا رہی تھی، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا اس کو سڑک سے چوٹ لگی اس کے سر پہ اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہاسپٹل پہنچایا گیا، ڈاکٹرز نے کہا اسے ہوش اسی صورت میں آئے گی، اس کا خون بہت ضائع ہو گیا ہے، اس کا خون بہت ضائع ہوا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے۔ تو ایک شخص کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس کے ماں باپ آتے ہیں لڑکی کے، اور جب اس شخص کو ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ خون دیتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جیسے ہی اس انسان کا خون اس عورت کے اندر جاتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ ہوش آنا شروع ہوتی ہے، اور پھر اٹھتی ہے۔ ماں باپ اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ عورت بھی اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور خدا سے معافی مانگتی ہے
خدا سے معافی مانگتی ہے اور معافی کے میں کیا کہتی ہے؟ اے خدایا میں نے سوچا تھا تیرے بدن اور خون میں قوت نہیں ہے، میں تو حیران ہو گئی ہوں، یہ جو انسان جس نے مجھے ابھی خون دیا ہے، اگر اس کے خون کی قوت سے میں زندہ ہو گئی ہوں تو ہر روز جو یسوع مسیح کا خون بہایا جاتا ہے، جس نے قربانی دی، جس نے صلیب پر اپنا خون بہایا، اس کے ایک خون کے قطرے میں کتنی قدرت ہے ہم انسان سمجھ نہیں سکتے ہیں کبھی۔ تو بنیادی طور پر یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے مقدس تھامس ایکوائنس نے کہا تھا، تیرے لہو کا ایک قطرہ ہی ہماری ساری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے خون کا ایک قطرہ، اس کے خون کے قطروں میں جتنی شفا اور برکت چھپی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج جب وہ کہہ رہا ہے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ تو آئیں اس زندہ روٹی کو، اس زندہ یسوع کو، اس زندہ یسوع کے پاک بدن کو جب اپنے جسم میں حاصل کریں تو اندازہ کریں ہمارے اندر کی ساری بیماریاں، ساری کمزوریاں، ساری جو ہمارے کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی جب ہم ایمان سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کو حاصل کر کے قوت پائیں، برکت پائیں، اس کو حاصل کر کے اپنے آپ کو مسیح ایمان میں مضبوط کریں، اور پھر یہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھیں، عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں اور ہم کہتے ہیں خدا کا شکر ہو۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے کہا تھا یوخرسٹ کا مطلب ہے شکر گزاری، ساری نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے جائیں، اور جو کچھ ایمان میں برکت پائی ہے اس کا تذکرہ کریں، اعلان کریں، بتائیں دوسروں کو، ایمان میں مضبوط کریں، دوسروں کا چرچ لانے کی کوشش کریں، ان کو دعوت دیں جو خدا سے دور ہیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد، یہی ہمارا کام ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں یہ حکم دے دیا، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اس کی یادگاری کو ہم مناتے جائیں اور اس دنیا میں برکت پائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔